تو یہاں پر دیکھیں، ہم دیکھ رہے تھے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتر جاؤ، تم میں سے بعض ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور کہا کہ تمہارے لیے زمین میں سب کچھ رہنے کے لیے ٹھکانہ، کھانا پانی، مطلب ہر چیز، زندگی کی ضروریات میں عطا کر رہا ہوں تمہیں، ہر نعمت تمہیں دے رہا ہوں، لیکن تمہیں وہاں پر ایک وقت تک رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں بتایا۔ ایک مقررہ وقت، یعنی اللہ نے جو مقرر کی ہے، جو وقت مقرر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اتنا ہی تمہیں زمین میں رہنا ہے۔ تو یہ حکم آدم علیہ السلام کو، ان کی، اور حوا علیہ السلام کو، اور ان کے بیٹوں کو، سب کو یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ان کے طرف ہے کہ کس طرح سے وہ زمین میں تشریف لے آئے ہیں۔ نہ صرف، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے انسانیت کا آغاز زمین پر کس طرح سے ہوا ہے۔ پھر کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی حقیقت میں کیا ہے؟ یہ ایک اصل حقیقت ہے کہ انسان اور شیطان کے درمیان ہمیشہ جنگ رہے گی، ہمیشہ دشمنی رہے گی۔ یعنی اس آیت میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ زمین پر زندگی میں انسان ایک دوسرے کے لیے بغض، بعد اوقات دشمنی اور ٹکراؤ کا سبب بنے گا، اور جو آج ہم ہماری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، کہیں بھی چین سکون امن کچھ بھی نہیں ہے، ہر جگہ بس ٹکراؤ ٹکراؤ اور ٹکراؤ ہے، خون ریزی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دیکھیے معیشت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، تو انسان کو اور شیطان کو، یعنی ابلیس کو زمین میں بھیج کر یہاں بسانے کی اور انسان کا ٹیسٹ لینے کی یہ تمام حکمتیں ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ زمین انسانوں کے لیے رہائش گاہ ہے، یعنی رہنے کی جگہ ہے، یعنی یہاں رہنا ہے اس کو، زندگی کا سامان اللہ نے اس کو دیا ہے، جس میں سب ہے، رزق ہے، وسائل ہے، نعمتیں ہیں، زندگی کے تقاضے ہیں، سب ہے، لیکن یہ فانی بتایا، یہ ایک مقررہ وقت تک ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہاں انسان ایک وقت تک رہے گا اور پھر یہاں سے چلا آئے گا۔ تو یہ زندگی ایک آزمائش ہے اور عمل کا میدان ہے، یعنی کام کرنے کا میدان ہے، یہ بیٹھ کے رہنے کا، سونے کا نہیں، یہ زندگی کیا ہے؟ عمل کا میدان ہے، اللہ بتا رہا ہے، جہاں انسان کا امتحان ہونا ہے، اس کی حکمت اور اس کی اپنی انتخابیں، اعمال اور ارادے اہمیت رکھتی ہیں، یعنی میرے اعمال میں کیا کر رہی ہوں، کیا کیا ایکٹیویٹیز کر رہی ہوں صبح سے شام تک، اور میرے ارادے کیا کیا ہیں، یہ تمام چیزیں معنی رکھتے ہیں، یہ سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں، ہمارا اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں بہت ویری امپورٹنٹ ہیں۔ زندگی زمین پر ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ناٹ پرماننٹ بٹ ٹیمپرری، انسان جنت میں ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ ایک مخصوص وقت تک کام، جدوجہد اور امتحان کے لیے زمین پر بھیجا گیا ہے، یعنی انسان زمین پر ہمیشہ نہیں رہے گا، اور اسے یہاں پر ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور یہاں پر دشمنی کا مراد کیا ہے؟ دشمنی، ایک دوسرے کے تم دشمن ہو، اللہ نے کہا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد دشمنی نہیں کہ ہر وقت لڑائی ہوئے گی، بلکہ اختلافات ہوئیں گے، ایک دوسروں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا جائے گا، خواہشات بڑھیں گی، شیطان وسوسے ڈالیں گا جو انسان کو اپنی طرف کھینچنے کا کام کریں گی، یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اور لاسٹ ہم آیت اب کرتے ہیں 25، قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے زمین کو مقام یعنی مقرر فرمایا ہے، جہاں تم زندگی گزارو گے، اسی میں مر جاؤ گے، یعنی یہاں پر جیو گے بھی اور یہاں پر مر بھی جاؤ گے، اور اس زمین میں قیامت کے دن دوبارہ تم زندہ ہو کر نکالے جاؤ گے۔ یہ اللہ کا واضح حکم ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی، موت اور آخرت میں اٹھایا جانا، سب کا تعلق دنیا یعنی زمین ہی سے ہے، یعنی دنیا میں آؤ گے نہیں تو مریں گے نہیں، مریں گے نہیں تو اٹھائے نہیں جاؤ گے، تو دنیا میں آنا بھی ضروری ہے ہمارا، اور پھر دنیا سے جانا بھی ضروری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھیں زمین سے ریلیٹ کرتی ہیں،
زمین پر آنا کتنا ضروری ہے دیکھیں انسان کا. ہم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر ہم کیا کہتے ہیں, میں پیدا ہی نہیں ہوتی تو اچھا تھا. اگر میں پیدا ہی نہیں ہوتی زمین پر تو پھر میں مرتی نہیں تو آخرت میں اٹھتی نہیں, یعنی مجھے جنت میں جانے کا موقع ہی نہیں ملتا. اچھے کام کروں گی تو جنت میں جاؤں گی, برے کام کروں گی تو دوزخ میں جاؤں گی. تو یہ تمام چیزیں زمین سے ریلیٹ کرتی ہیں. دیکھیں یعنی ہمیں یہ آیت کیا بتاتی ہے, انسانی زندگی کا اصل سٹیج جہاں انسانوں کی زندگی کے تمام مراحل ہوتے ہیں, یعنی زندگی, موت, قیامت پر دوبارہ اٹھایا جانا, یہ تمام چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے اس آیت کے اندر. اسی میں تمہیں نکالا جائے گا کا مطلب کیا ہے, انسان کی جسمانی وجود کی دوبارہ روح کو واپس کیا جائے گا اور پھر اس کو اٹھایا جائے گا. تو زمین میں سے ہی اس کو اٹھایا جائے گا جو قیامت کے دن ہونے والا ہے. تو اللہ نے انسان کو زمین پر زندگی دی, موت دے گا اور قیامت تک کے لیے مقرر فرمایا ہے. یہ آیت انسان کو کیا ہے, انسان کے وجود کے اور انسان کی سفر بتا رہا ہے. انسان ہاؤ ٹریول فرام برتھ ٹو ڈیتھ ٹو اگین ری برتھ. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ تمام چیزیں بتا رہا ہے. یعنی تم زندہ رہو گے, تم مر جاؤ گے, پھر اسی سے نکالے جاؤ گے. تو یہاں پر دیکھیں الحمدللہ کیونکہ تفسیر ہوتی ہے, سمجھانا ہوتا ہے, تو تھوڑا لیکچر بڑا ہوا. الحمدللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج جو کچھ بھی ہم نے یہاں پر ان آیتوں میں سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور جب تک زندہ رکھے ہمیں دین, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی على خيره خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین آمین برحمتك یا ارحم الراحمین. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.